تکلیف اٹھاؤ گے؟ جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی، بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر اے نوجوان یہ بتا، اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگھ لوں؟ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں، منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان نال یار اساں تو کہیں کو لوگ نہیں کوئی تک کا پیسہ گڈا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پوندی ہے اساں دے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویندے ہن نہ دے وے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کدی گئے ہی کوئی نہیں، ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے۔ 4% قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کسی کو گئے ہی نہیں، اٹھے نہیں گئے، تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے، یوں کہو نا اصا تیرے سوا کہیں کو سناؤں گا ہی کہیں نہیں، ان دل کے بچ کوئی جاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔ اور بادشاہ 1000 پانی آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہیں کو دیکھن کی تے تیار نہیں، کہیں گے منہ دے اتنے تھوکن کی تے تیار نہیں۔ جڑے ویلے ہوئی گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو، خوش تھیندے، ہاں ہاں میرے اتنے قربان ہے، میرے اتنے نثار ہے۔ حالانکہ ہے سارا مطلب، اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا، تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو، قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی زمزم کی پہاڑی سے، ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرہ میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔ طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، اور فرمایا
فرشتوں آؤ میرا بندہ آیا ہے، گھر میرا ہے، چکر اس کا ہے، اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے، آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا، آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مسافہ کرو۔ کیوں؟ یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا، کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا ہے۔ فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ، 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے، آؤ یہ میرے مہمان ہیں۔ زمزم کا پانی پینے جاتا ہے، طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے۔ فرمایا آجا آجا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، تو میرے کعبے میں آ گیا، تو میرے حرم میں آ گیا، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو، آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا۔ زمزم کا پانی پیتا ہے، حاجیوں سے پوچھو تھکا ہوا جاتا ہے، نیند کا مارا ہوا جاتا ہے، گھبرایا ہوا جاتا ہے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پہلا طواف کیا اور زمزم پیا، تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو نہیں، تو وہاں زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آجا آجا، ابھی فارغ نہیں ہوا، طواف تو نے کر لیا، میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا، بخشش کی دعائیں مانگ لی، رو لیا، دھو لیا، اور میں نے تجھے پانی شانی بھی پلا دیا، چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، فرمایا میں نے تجھے پانی شانی پلا دیا، زمزم پلایا۔ اس کعبے کے بنانے والے نے حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ۔ چنانچہ اب نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے، عادت بدلے، میرے قانون کو اپنائے، تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں، اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا، جس کا مستانہ بن کر آیا، وہاں تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا، میرا بن کر آیا، تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا، میرے والی عادت اپنا، میری بھی بیوی نہیں، تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں، میں بھی کپڑے نہیں پہنتا، تو بھی سمجھ لے کہ میں نے بھی نہیں پہننے، میں بھی خوشبو نہیں لگاتا، تو بھی نہ لگا۔ جب تک احرام بندھا ہوا ہے اس وقت تک تو میرے والے افعال بنا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبقت رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ لکھا کتابوں میں کہ ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی۔ مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ وہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی، پچھلی رات تھی،
مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا ابدال چاک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا، سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا، اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بھر گیا۔ اور جب طواف کرنے لگے تو یوں فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے پہ قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر طواف بند ہوا، ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا۔ کالی کالی چڑیا آ کے طواف شروع کر دیتی ہیں، ادھر سلام پھیرا، لوگوں نے طواف شروع کیا اور وہ چڑیا غائب۔ ایک سکینڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں، ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، سڑک سڑک کی آواز آتی تھی۔ اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھوں یہ چھنکار والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی، یوں جو نظر کی، یوں لکھا بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا ہاتھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا، آنکھ باہر نکال دی۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیرت سے پیدا کرنے والا ہے، غیور ہے سارے سب سے زیادہ۔ تبارک و تعالیٰ صحیح صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مضمون اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اور میرے دل میں ولولہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ خدا کی قسم یہ تو وہ دربار ہے جہاں ارادہ کرنے سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، ارادہ کرتے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com